بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جن کے دلوں میں کجی اور گمراہی ہوتی ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے ہی متشابہ آیتوں کو پیش کر کے اپنا الو سیدھا کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ۔ اے لوگو، میری امت کے لوگوں، جب ایسے لوگوں کو دیکھو جو قرآن کی متشابہ آیات کے پیچھے پڑے ہوں تو سمجھ لو کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ نے کج فہموں میں اور گمراہوں میں کیا ہے۔ یہ سمجھ لو کہ یہی گمراہ لوگ ہیں، اللہ نے ان کا نام لیا ہے قرآن کریم کے اندر، فَاحْذَرُوهُمْ، تو پھر ایسے لوگوں سے ڈرو، بچو، دور رہنا ہے لوگوں سے۔ اب اگر کوئی مشرک آپ سے کہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے الا ان اولیاء اللہ، بڑی مارکت آیت کریمہ ہے، پورا کفر اسی آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے، پوری قبر پرستی سے لے کر کے اور جناب عالی پورے ہنڈے اور درگاہ اور مزار اور چبوترے اور قوالیاں اور ناچ اور گانے اور بھنگڑے چنگڑے سارے اسی الا ان اولیاء اللہ سے ثابت کیے جاتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اگر کوئی کہے قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سن لو جو لوگ اللہ کے دوست ہیں نہ ان کو ڈر ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، تو پھر اولیاء اللہ تو وہ ہیں جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں فیصلہ فرما دیا ہے کہ وہ لوگ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، انہیں نہ کوئی غم ہے نہ خوف ہے، جب وہ خود جنتی ہیں تو ایک جنتی سے مدد لینا۔ اعوذ باللہ۔ ایک اور بات بتاؤں میں، اسی کا چھوٹا بھائی ہے شیخ الاسلام کا، جنتی اے حاجیو، اللہ اس کی تقریر کی میں نقل اتار رہا ہوں، یہ زمانے جاہلیت کی باتیں کہاں سے یاد آ جاتی ہیں کبھی کبھی۔ حاجیو تم بتاؤ کہ جب تم خانہ کعبہ جاتے ہو حج کے لیے تو بتاؤ خانہ کعبہ میں اپنے طواف کی ابتدا اور شروعات کہاں سے کرتے ہو؟ تم کہو گے حجر اسود بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اگر میں اس کا ترجمہ کر دوں بلیک سٹون، کالا کالا پتھر چومتے ہو۔ کالا کالا پتھر کیوں چومتے ہو؟ تم کہتے ہو وہ جنتی پتھر ہے، جنتی حجر ہے، جنت سے آیا ہے اس لیے اس کو چومنے کا حکم دیا گیا۔ یا کہتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں لب لگایا تھا، ہونٹ لگائے تھے، جیسا کہ عمر بن خطاب نے کہا اگر تجھے نبی نے نہ چوما ہوتا تو ہم تجھے نہ چومتے، تو نبی کا لب لگا ہے اس لیے ہم تجھے چومتے ہیں۔ یارو جہاں نبی کا لب لگے وہاں تم چومتے ہو، اور مدینۃ الرسول میں مزار اقدس میں نبی کا سب لگا ہے۔ لب لگے تو تم چومتے ہو، جہاں سب لگا ہے اسے شرک کیسے کہتے ہو؟ پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا۔ اور سنو، پتھر جنت سے آیا، جنتی پتھر، جنتی حجر چومنا شرک نہیں، تو بھلا بتاؤ جنتی بشر چومنا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہم، یہ نقطے ہیں، یہ پڑیے ہیں، یہ جو میں بتا رہا ہوں، یہ شبہات ہیں، شکوک ہیں، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ اب جاہل اسی کے اوپر کودتا ہے، نہ کوئی دلیل ہے نہ کچھ ہے نہ کچھ ہے۔ خیر، اس کی سب سے بڑی واضح دلیل یہی ہے، علامہ صاحب آپ نے جو مطلب نکالا ہے یہ آیت کریمہ یہ حدیث، بولو آپ نے 1400 برس کے بعد سمجھا ہے یا صحابہ نے بھی سمجھا تھا؟ آپ 1400 برس کے بعد جنتی حجر اور جنتی بشر، حجر اور بشر کو لگا کر کے، حجر پر قیاس کر کے بشر کو چومتے ہو، تو کیا صحابہ کرام ابو بکر تھے، ابو عمر تھے، عثمان غنی تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، علی بن ابی طالب تھے، انہوں نے مسجد نبوی کے اندر یا مسجد نبوی کے پاس میں مزار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر مبارک ہے وہ نہ سمجھے کہ یہ جنتی بشر ہے جس کو چومنا ہمارے لیے جائز ہے؟ انہوں نے کیوں نہیں چوما؟ آپ کو کس نے بتلا دیا کہ ہر جنتی بشر کو چومنا جائز ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ جنتی نہیں ہے، جنتی ہیں، لیکن ان کا چومنا خیر
یہ بات ہوئی کہ آیت کریمہ سے دلیل پکڑے وہ اللہ کے اولیاء ہیں، صالحین ہیں، اس لیے ہم ان کو پکارتے ہیں مدد کے لیے، سب کچھ کرتے ہیں. یا یہ کہے کہ شفاعت برحق ہے کہ نہیں؟ ہاں ہے. یا یہ کہے کہ اللہ کے ہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا مقام و مرتبہ ہے. 3 باتیں ہو گئی. کون سی؟ یہ کہے یہ آیت کریمہ سے کہ اولیاء اللہ کو نہ کوئی غم ہے اور نہ ہی کوئی ملال ہے، نمبر 1. نمبر 2، دوسری بات یہ کہے کہ شفاعت برحق ہے. تیسری بات یہ کہے کہ اللہ کے ہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا مقام و مرتبہ ہے. چوتھی بات، یا اپنے باطل عقیدے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے استدلال کرے اور آپ کو اس حدیث کا معنی و مطلب معلوم نہ ہو. تو ان تمام صورتوں میں مجمل جواب سکھلایا جا رہا آپ کو، شارٹ کٹ. ان تمام صورتوں میں آپ ایسے آدمی کو سیدھا سا جواب دے دیں کہ دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ انہی محکم آیتوں کو چھوڑ کر متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اس لیے ہم سمجھ گئے کہ تم کون ہو. اسی طرح پچھلے درسوں میں آپ کو یہ بات بتلائی جا چکی ہے کہ مشرکین جو تھے وہ توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، لیکن اس وجہ سے وہ کافر قرار پائے کہ انہوں نے ملائکہ، انبیاء، اولیاء سے تعلق پیدا کیا، لو لگائی، انہی کو فریاد رسا اور انہی سے مدد مشکل کشا حاجت روا سمجھنے لگے. ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں. سورہ یونس آیت نمبر 18. یہ باتیں بالکل واضح اور محکم امر کی حیثیت رکھتی ہیں کہ کسی کی مجال نہیں کہ وہ اس میں کوئی تغیر و تبدل کر سکے. یہ ایسی باتیں ہیں جو واضح ہیں. اس سے یہ کہا جائے گا کہ یہ باتیں واضح ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مشرکین مکہ یہ عقیدہ رکھتے تھے. لیکن اے میرے بھائی، آپ نے جو قرآنی آیات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی ہیں، میں اس کی وضاحت پوری طرح تو نہیں جانتا، نہ کر سکتا، تاہم یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے کلام میں کوئی تعارض اور کوئی ٹکراؤ نہیں، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام الہی کے خلاف کوئی بات کہہ سکتے ہیں. یہ جو بات آپ بتا رہے ہو یہ تو کلام اللہ کے ٹکرا رہا، کلام اللہ سے ٹکرا رہی ہے، حدیث رسول سے ٹکرا رہی ہے. آپ حدیث اور قرآن کو ٹکرا رہے. میرا یہ عقیدہ ہے کہ حدیث اور قرآن میں کوئی تعارض اور کوئی ٹکراؤ نہیں. یہ ایک عمدہ جواب ہے، یہ ایک عمدہ جواب ہے. شیخ محمد بن عبد الوہاب فرماتے ہیں کہ اسے معمولی نہ جانیں، یہ بڑا عمدہ جواب ہے، لیکن اس جواب کی قدر و قیمت وہی سمجھ سکتا ہے جسے اللہ نے توفیق دی. اس کی حیثیت وہی ہے جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. یہ بات انہی کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں اور انہی کو اس کی توفیق ہوتی ہے جو نصیب والے ہوتے ہیں. اب یہ ہوا مختصر جواب. ان تمام تینوں چاروں پوائنٹس کا تفصیلی جواب کل کے درس میں انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے، تفصیلی جواب انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جو ہے سنیں گے اور پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. آج انہی چند باتوں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان شکوک اور شبہات کے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علمی دورے کا یہ ہفتہ چل رہا ہے جس میں ہم شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب کشف الشبہات کا درس لے رہے ہیں یا اس کی ہسٹری کر رہے ہیں، جو عقیدہ توحید کے شبہات اور ان کے ردود پر معرکۃ الآراء تصنیف ہے اور لکھی گئی ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو پڑھنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. دوستوں اور بھائیوں، کل کا مسئلہ ایک اہم موضوع کے اوپر رکا ہوا تھا اور میں نے کہا تھا کہ جواب 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک جواب ہے مجمل اور ایک جواب ہے مفصل. مشرکین کے شکوک اور شبہات 2 طرح سے ان کے جوابات دیے جائیں گے، مجمل اور اس کی مجمل کا بیان ہم نے کل کر دیا تھا کہ کس طرح سے آپ اس کا جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ قرآن میں کچھ آیتیں محکم ہیں اور کچھ آیتیں متشابہ ہیں. تو ہمیں زیادہ تو نہیں معلوم ہے، البتہ ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں تعارض نہیں ہو سکتا. اللہ نے ہمیں شرک سے منع کیا ہے اور آپ ہمیں شرک کی دعوت دے رہے ہیں.
یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں تعارض ہو۔ البتہ یہ متشابہ آیتیں ہیں، اور اللہ نے ہمیں فرمایا ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کجی اور گمراہی ہوتی ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں۔ مثال بھی میں نے دی تھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ کے اولیاء کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، اور اس آیت کریمہ سے وہ سب کچھ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ ربوبیت کہ وہ صفات جو اللہ رب العزت کے لیے خاص ہیں وہ بھی، عبادت تو اپنی جگہ، ربوبیت کے بھی صفات انہیں دیتے ہیں، اور کہ وہ بیٹا دیتے ہیں، بیٹی دیتے ہیں، نفع پہنچاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، اور وہ آیتیں جو ان سب کی نفی کرتی ہیں ان آیتوں کی طرف ان کا دھیان نہیں جاتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اولیاء اللہ کا ایک مقام ہے اور ایک مرتبہ ہے اللہ رب العزت کے ہاں، لیکن کیا اولیاء اللہ وہی ہیں جو انہوں نے سمجھا؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیا اولیاء اللہ وہی ہیں جنہیں جو خاندانی طور پر تم نے سمجھا ہوا ہے، یا جن کے اوپر تم نے قبریں مزار بنا دیے، درگاہ بنا دیے، یا جن کے نام کے عرس اور میلے لگتے ہیں، یا جن کے نسب اور سلسلے قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی کے نام پر تم چلاتے ہو، کیا وہی اولیاء اللہ ہو سکتے ہیں اور کوئی اولیاء اللہ نہیں ہے؟ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ ہر مومن متقی اللہ کا ولی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اس سے کہو، آگے پڑھو، آگے کیا اللہ نے فرمایا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، وہ کون ہیں؟ اللہ کے اولیاء ہیں۔ تو ہر مومن اور ہر متقی اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست ہے، اللہ کا قریبی ہے۔ اسی طرح سے اس ولایت میں، اس دوستی میں، اللہ سے قربت میں کوئی انتہائی قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی، اور کوئی دوستی میں تھوڑا سا دور ہوتا ہے، لیکن وہ بھی متقی اگر ہے، پرہیزگار ہے، تو وہ بھی اللہ کا ولی ہے۔ ہر ایمان والا مومن جو مشرک نہیں ہے، متقی ہے، وہ اللہ رب العزت کا قریبی ہے۔ اس دوستی میں جو ہے کیا کہتے ہیں، قریب اور دوریاں ہوتی ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس سے یہ بھی سوال کریں کہ ٹھیک ہے، آپ جنہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، تو کیا ان کے اس مقام اور مرتبے کا آپ یہ معنی بتا سکتے ہیں؟ کہیں قرآن میں، حدیث میں لکھا ہے کہ ان سے بیٹا مانگا جائے، ان سے بیٹی مانگی جائے، انہیں پکارا جائے؟ کوئی کتنا بھی اللہ سے قریب ہو تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس سے اللہ کے حقوق اسے دے دیے جائیں، یا اسے بیٹا مانگا جائے، یا اس کے مقام اور مرتبے کا سہارا لیا جائے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو، آپ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ کیا اولیاء اللہ ایسا کرنے پر راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں؟ کیا ولی اللہ جو ہوگا وہ ایسا کرنے پر خوش ہوگا کہ اس سے بیٹا مانگا جائے، اس سے بیٹی مانگا جائے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف لوگوں کو پھیرتے ہیں، اپنی طرف لوگوں کو نہیں پھیرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ نستغیث بک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہم آپ سے فریاد کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ انما لا یستغاث بی، مجھ سے فریاد مت کرو، فریاد کرنی ہے اللہ سے کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، صحابی، اس نے کہا لو شاء اللہ، اللہ رب العزت نے کہا کہ لو شاء اللہ وانت یا رسول اللہ، اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں، اللہ چاہے اور آپ چاہیں تو میرا یہ کام ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی ندا للہ، تو نے تو مجھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ یہ کہو کہ اگر اللہ چاہے، صرف اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے، ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ اپنے اعمال صالحہ اور نیک پرہیزگاری تقوی کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور ہر نیک بندے جو ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں، صالح ہیں اگر وہ متقی ہیں تو ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور ہم ان کی عزت کرتے ہیں۔ اور یہ ولایت
انہی چند لوگوں کے لیے خاص نہیں ہے جن کو آپ نے پوجنا شروع کیا ہوا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی ہو یا داتا گنج ہجوی ہو، خواجہ اجمیری، یا جو بھی آپ نے بنایا ہو، شیخ بدوی ہو، رفاعی ہو، وہی اولیاء، یہ انہی کے لیے ولایت خاص نہیں ہے، ولایت ہر مومن اور ہر متقی کے لیے ہے۔ اور یہ بھی ہے نمبر 4، یہ بھی آپ اسے بیان کریں کہ اولیاء اللہ تو کبھی ایسے بھی ہوتے ہیں انہیں خود پتہ نہیں ہوتا، دوسرے یہ کہ لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے اولیاء ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ بہت سارے ایسے اڑے ہوئے پراگندہ بال اور میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر لوگ دروازوں سے دھکا دے دیں، لیکن اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسموں کو پوری فرماتا ہے۔ یعنی انجانے ہوتے ہیں، لوگ نہیں جانتے یہ کون ہے، تو ایسے بھی اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ تو اور اگر یہ ثابت ہو گیا کہ کوئی بندہ اللہ کا ولی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے ربوبیت کا کوئی حصہ دے دیا جائے یا اللہ کا حق چھین کر اللہ کا حق اسے دے دیا جائے، اس لیے کہ اللہ کا بندہ چاہے جس مقام پر پہنچ جائے وہ اللہ کا بندہ ہی ہوتا ہے اور وہ محتاج ہی ہوتا ہے اپنے رب کا، وہ کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، نہ وہ پیدا کر سکتا ہے، نہ وہ روزی دے سکتا ہے، اور نہ ہی وہ نفع پہنچا سکتا ہے، نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور اللہ کے اولیاء کا معنی یہ نہیں ہے ان سے محبت کرنے کا کہ ہم اپنی ضرورتوں اور اپنی حاجتوں کو ان کی خدمت میں پیش کریں اور ان سے مدد طلب کریں، ان سے فریاد کریں اور ان سے بیٹا بیٹی طلب کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شرک باللہ ہے، کیونکہ نہ وہ بیٹا دے سکتے ہیں نہ بیٹی دے سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو نہیں معاف کرے گا، البتہ شرک کے علاوہ جو گناہ اللہ جس کے لیے چاہے معاف کر دے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ آیت کریمہ سورہ نساء آیت نمبر 48، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، کسی چیز شیئن کسی بھی چیز، ذرے سے ذرے بھی شیء ہے اس میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 36۔ تو یہ شرک ایسا ہے کہ نہ اولیاء اللہ اس کو پسند کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ اور لا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ربوبیت کے مالک بنے بیٹھے ہیں، وہ نفع پہنچا سکتے ہیں، وہ روزی دے سکتے ہیں، وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، یا وہ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں، یا وہ شفاعت دے سکتے ہیں، یا وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں پیدا نہ، اسے اللہ کا ولی کا معنی یہ نہیں ہے جیسا کہ قبوری قبر پرست اور مزار پرست کے پرستی کرنے والے اولیاء اللہ کے تعلق سے اس طرح کے عقیدے اور اس طرح کے خرافات رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مر چکے ہیں اور ان سے مدد طلب کرنا یہ شرک باللہ ہے، کیونکہ وہ مردہ ہیں، وہ مر چکے ہیں اور وہ اپنی قبروں میں، ان سے کیوں آپ یہ تمام سب چیزیں طلب کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، کہ یہ مشرکین ایسوں کو پکارتے ہیں جو نہ انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ ہمارے واسطہ اور وسیلہ اور سفارشی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، سورہ یونس آیت نمبر 18۔ اور اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں وہ لوگ کہ ہم اس بات کا عقیدہ تھوڑی رکھتے ہیں کہ یہ پیدا کرتے ہیں یا روزی دے سکتے ہیں، بلکہ ہم انہیں اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ بناتے ہیں، وسیلہ بناتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کے اولیاء ہیں اور ہم گنہگار لوگ ہیں، بدکار لوگ ہیں، پاپی لوگ ہیں، اور ہم جو ہے غلطیاں کرتے ہیں، اور یہ نیک لوگ ہیں، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ اللہ کے نزدیک ہوتا ہے، تو یہ ہمارے لیے اللہ سے سفارش کریں گے، ہمارے لیے اللہ سے سفارش کریں گے۔ تو ان کے اوپر رد کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات پاک ہے اور بلند ہے ان تمام سب چیزوں سے جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو شرک قرار دیا، اس کو کیا قرار دیا؟ واسطہ بنانے کو کیا قرار دیا اللہ تعالیٰ نے؟ شرک قرار دیا۔ اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الا للہ الدین الخالص، خبردار دین خالص صرف اللہ کے لیے ہے، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور اللہ کو والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور اللہ کے سوا جنہوں نے
نے اپنے اولیاء بنا لیے ہیں اور کہتے کیا ہے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 3۔ تو یہ لوگ واسطہ بناتے ہیں اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان، حالانکہ یہ سارے کے سارے مشرکین اللہ کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ خالق ہے، رازق ہے، مارنے والا ہے، جلانے والا ہے، اور توحید ربوبیت کا بھی اعتراف کرتے ہیں مکمل طور پر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کے بارے میں ذکر کیا، کفار مکہ کے بارے میں۔ صرف وہ ارادہ قصد کرتے ہیں کس بات کا کہ اپنے ان اعمال کے ذریعے واسطے کا ارادہ کرتے ہیں کہ اپنے اور اللہ کے درمیان ان صالحین کو واسطہ بنائیں، تو پھر اسی واسطے کے لیے انہیں خوش کرنے کے لیے نظر پیش کرتے ہیں، قربانی پیش کرتے ہیں، ان سے فریاد کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے، یا غوث المدد، یا خواجہ غریب نواز، نعرے قادری یا علی، نعرے قادری یا غوث المدد، نعرے مجددی یا اعلی حضرت، نعرے حیدری یا علی مشکل کشا، یہ تمام کی تمام سب چیزیں کرتے ہیں وہ لوگ، ان کو پکارتے ہیں اور ان سے مدد طلب کرتے ہیں، اور یا سیدی ہماری مدد کرو، یا ہمیں شفاعت ہماری کرو، اسی طرح سے اور دیگر چیزیں وہ لوگ یہ تمام سب چیزیں قبروں کے پاس جا جا کر کے وہ کرتے ہیں۔ یہ تمام سب چیزوں کی تردید اللہ رب العزت نے مشرکین کے ان اعمال کی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، جھوٹے اور کافروں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 3۔ بلکہ اللہ رب العزت ان کے اوپر حکم لگایا کہ یہ کذاب ہیں، یہ کافر ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے اوپر جھوٹی تہمتیں باندھتے ہیں، اپنے عمل سے یہ کافر اور کذاب ہوگا۔ اور سورہ یونس میں اللہ رب العزت نے فرمایا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، ان کے شرک سے اللہ رب العزت پاک و صاف۔ تو اولیاء جو ہیں وہ نیک اعمال، وہ صالح اور نیک بندوں کو کہتے ہیں، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ اور ان کا احترام، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی اقتداء کرتے ہیں اور ان کی نیک اور اچھی باتوں کو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہم انہیں اللہ کے ساتھ شریک نہیں سمجھتے، کیونکہ یہ سارے کے سارے جس طرح ہم محتاج ہیں اسی طرح اللہ کے دربار کے یہ بھی مغتا ہیں، یہ بھی محتاج ہیں اللہ رب العزت کے اللہ رب العزت کے دربار میں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے دنیا کے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے دربار میں مغتا ہو، فقیر ہو، سب کے سب اللہ کے دربار میں مغتا ہیں، اور یہ عام ہے سب کو، نبی سے لے کر رسول، پیر، شہید، فقیر، سب اللہ کے دربار کے بھکاری ہیں، مغتا ہیں۔ اور اللہ اپنے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہماری شان کیا ہے، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہی غنی اور تمام تعریفوں کا تنہا مالک ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 15۔ تو تمام مخلوق اللہ کے دربار میں فقیر ہے، مغتا ہے، چاہے نبی ہوں چاہے رسول ہوں، اور اسی میں ملائکہ بھی ہیں، اور سارے سب ملائکہ، فرشتے، سارے جن بھوت پریت سب اللہ کے دربار کے فقیر ہیں۔ اور ان ایسے لوگ جو اس آیت سے استدلال کر کے اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر معاملات خلط ملط ہو گئے، قرآنی آیتوں کو انہوں نے خلط ملط کر کے اور امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ قرآن کے بعض حصوں کو لیتے ہیں اور بعض حصوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جن آیتوں میں اولیاء صالحین کی تعریف اور مدح و ثنا اللہ نے کی ہے اس کو تو لیتے ہیں، اور جن آیتوں میں اللہ نے اپنی شان بتائی ہے اور پوری دنیا کو محتاج قرار دیا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس سے کون انکار کرتا ہے کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، صالح ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن ان کی صلاحیت، ان کا تقویٰ، ان کی پرہیزگاری کیا ہمارے کوئی کام آ سکتی ہے؟ ان کا تقویٰ، ان کی پرہیزگاری، ان کے اعمال صالحہ انہی کے لیے، لا تزر وازرۃ وزر اخری۔ اللہ فرماتا ہے کوئی قیامت کے دن کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، چاہے گندا بوجھ ہو چاہے اچھا بوجھ ہو۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ماں اور باپ سے بڑھ کر کے قریبی نہ اولیاء ہوتے ہیں نہ صالحین ہوتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے وہ دن آئے گا کہ بھائی سے دور بھاگے گا، ماں بیٹے سے دور بھاگے گی، بیٹا ماں سے دور بھاگے گا، دوست سے دور بھاگے گا، ہے کہ نہیں؟ کل یومئذ شان یغنیہ، اس دن ہر ایک اپنے اپنے نفسی کی حالت میں ہوگا۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، رسول بھی گھٹنے ٹیک کر رب کی بارگاہ میں دعا اور فریاد کرتے رہے ہوں گے، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو پھر تمہیں اگر کوئی شخص ہستے علی دنیا میں پکارنے والا، یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، قیامت کے دن اگر یا حسین المدد یا حسن المدد
قیامت کے دن اگر حضرت علی سے ملاقات ہو گئی، اولاً ایسے بد نصیبوں کی تو ہوگی بھی نہیں، لیکن اگر ہو گئی اور یہ کہہ دیں اے علی رضی اللہ عنہ دنیا میں ہم تمہیں بڑا پکارتے تھے، حسین رضی اللہ عنہ بہت چیختے تھے تمہارے نام کے جھنڈے پنڈے اور تازیے شدے علم چبوترے خوب پائے بن بن کے جھومتے تھے، اور خوب ہم نے ملیدے اور آسے اور خوب تم نے کچوڑیاں پکوڑیاں پکائی کھائی، محرم کے کھچڑا کھچڑی خوب کھائی ہم نے، بڑا گنہگار ہوں، بڑا گنہگار ہوں، بڑا گنہگار ہوں، ذرا ایک گناہ لے لو، ایک نیکی ہمیں دے دو۔ حضرت حسین نیکی دے دیں گے، حضرت علی نیکی دے دیں گے؟ انبیاء تو عالم یہ ہوگا نوح کا، عیسیٰ کا، موسیٰ کا کہ گھٹنے ٹیک کر رو رہے ہوں گے، یہ نیکی دے دیں گے؟ لات مار کے بھگا دیں گے، ذلیلو ہم نے تم سے کہا تھا ہمیں پکارو۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھے گا تم نے کہا تھا او مائلات کو پکارو مجھے دنیا میں، ان کرسچنوں کو تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ حضرت عیسیٰ کہیں گے اللہ تیری ذات پاک ہے، بھلا میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں، اللہ جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے، بھلا وہ بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ان کنت قلت فقد علمتہ، اے اللہ اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو تجھے پتا ہے، تو علام الغیوب ہے، میں نے کب کہی؟ تو اگر واقعی خواجہ غریب النواز اور داتا کا جہجویری اور شیخ عبد القادر جیلانی یا جتنے کو لوگ پوجتے ہیں، برہنہ پیر، چڑھنا پیر، ڈھکننا پیر، پتہ نہیں کون کون سے پیر، اگر واقعی یہ اولیاء اللہ ہوں گے تو یہ تو لات مار کے بھگا دیں گے قیامت کے دن، کہیں گے تم کہاں آئے ہو، ہم نے تمہیں کہا تھا پکارو۔ لیکن اگر انہوں نے واقعی کہا ہوگا، یہ بھی بات سن لو کہ مجھے پکارو مدد میں ہم تمہاری مدد کریں گے، جہاں کہیں بھی پکارو ہم تمہارے لیے حاضر ہوں گے، مر گئے کیا ہوا، خبر کے نیچے بھی پھاڑ کے آ جائیں گے، تو یہ شیاطین ہیں، یہ اللہ کے اولیاء ہو سکتے؟ ہاں یہ بھی یاد رکھو، میں دونوں نتیجے بتا کے سامنے رکھتا ہوں، یہ قاعدہ ہمیشہ ذہن میں بٹھا لو کہ کوئی بھی کائنات کا انسان ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، یہ قاعدہ آپ یاد رکھو ذہن کے اندر، وہ کتنے مقام اور مرتبے اور منزلت کا حامل ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی ربوبیت کا ایک ادنا ذرہ برابر بھی حقدار ہو سکتا، یہ قاعدہ یاد رکھو۔ اللہ کا قرب اپنی جگہ، اللہ کی نزدیکی اپنی جگہ، تمہارا کوئی لنگوٹیا یار ہو جس کے بغیر تمہیں چین نہ آتا ہو، گھر میں بھی حصہ دے دیا، کھیت میں بھی حصہ دے دیا، کمپنی کے اندر بھی پارٹنر بنا دیا، کھانے کے اندر بھی پارٹنر بنا دیا، کپڑے کے اندر بھی پارٹنر بنا دیا، جوتا ایک کلر کا، کپڑا ایک کلر کا، جہاں جاتے ہو ساتھ ساتھ جاتے ہو، لیکن جب رات کو اپنے کمرے میں بسترے میں اپنی بیوی کے پاس جاتے ہو اسے بھی پارٹنر بناتا ہے کوئی؟ بولو، باپ سے آدمی کتنی محبت کرتا ہے، بھائی سے محبت کتنی کرتا ہے، اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے، لیکن کیا ان کو بھی اپنی بیوی میں پارٹنر بنا سکتا ہے وہ کوئی باغیرت مرد شوہر؟ ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے، کچھ بھی ہو، دوستی اپنی جگہ، باپ کی محبت، اس کا مقام، اس کی عزت اپنی جگہ، لیکن اگر وہ باپ ہماری بیوی کے اوپر غلط نظر ڈالتا ہے اور ہمارے اندر غیرت ہے تو ہم اس کی آنکھ بھی نوچ لیں گے، ایسا باپ ہے تو کہ اپنی بہو کے اوپر غلط نظر ڈالتا ہے؟ بولو ہے کہ نہیں؟ کوئی کہہ رہے اتنا بڑا مقام تمہارے تو بے باپ کو منع کرتا ہے جس نے تجھے پیدا کیا، پالا پوسا، اتنا بڑا کیا، کوئی بات نہیں، بیوی ہی تو ہے، دے دو گے؟ بولو اعوذ باللہ استغفر اللہ، دے دو گے تو دنیا تھوکے گی، دنیا کیا کرے گی؟ تھوکے گی۔ عمرانہ کا کیس یاد ہے؟ دنیا لعنت مناحت کر رہی ہے۔ چھوٹی سی غیرت کا تمہارے عالم یہ ہے کہ تم اپنے قریب سے قریب، باپ، بھائی، اولاد، بھتیجا، بھانجا، کسی کو بھی اپنے بیوی سے قریب نہیں ہونے دینا چاہتے، تو بھلا وہ اللہ جو تمام غیرت مندوں کا اکیلا غیرت مند ہے، بڑا ہے، جس نے ساری کائنات بنائی، ٹھیک ہے، ہم کہاں کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے دشمن ہیں، ہوں گے اللہ کے ولی ہیں، دوست ہیں، قریبی، لیکن ان کی ولایت، ان کی قربت انہیں فائدہ پہنچا رہی ہے، ہمیں ان سے کیا فائدہ مل سکتا؟ ہاں یاد رکھو، ایک مثال ہے، کوئی کتنا بڑا ہو جائے، دعویٰ کرے، قیامت کے دن کوئی کسی کے ساتھ کوئی نہیں کرے گا، اور نہ ہی کوئی کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ یہ مختصراً جواب تھا، تو اس کی تفصیلات تھیں جو میں نے آپ حضرات کو بتائی ہیں، تفصیلی جواب آپ جو ہے، یہ ولایت کا مفہوم تھا ایک، میں نے جو سمجھایا کہ کبھی آپ کے دماغوں میں بھی یہ بات ہو کہ بھائی ولی اللہ کا پھر حق کیا ہے؟ ولایت کا حق یہ ہے، ولی اللہ اگر کوئی واقعی آپ جان گئے ہیں کہ ولی اللہ ہے، ہر
کرشمہ دکھانے والا ولی اللہ بھی نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھو. ہر کرشمہ دکھانے والا بھی ولی اللہ، ہاں، ولایت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. وہ کون ہو؟ الذین آمنوا، مومن ہو، مشرک نہ. مومن ہو، مشرک. اگر دیکھو کہ کسی مزار کے جھاڑو لگا رہا ہے، قبر کے سجدے کر رہا ہے، نظر و نیاز لگا رہا ہے، یا اس نے اپنی زندگی میں اس کے واقعات میں تم نے پڑھا، جیسے شیخ مثال دے دوں میں، اور اسی لیے میں بدنام ہوں، یہ چھپا نہیں سکتا میں. کشف المحجوب داتا گنج ہجویری کی فارسی زبان میں لکھی ہوئی معرکۃ الآراء کتاب ہے، جس کا ترجمہ مختلف لوگوں نے کیا ہے. اس کا دیباچہ میرے پاس وہ تینوں ایڈیشن موجود ہیں. اس کے اندر دیباچے میں باقاعدہ یہ بات لکھی ہے کہ شیخ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے 3 برس تک داتا گنج ہجویری کے مزار کی مجاورت کری ہے، اور وہاں جھاڑو مارتے تھے، مراقبہ کرتے تھے قبر کے مزار کی. قبروں پہ مراقبہ کرنے والا اللہ کا ولی ہو سکتا؟ اور ایک مجلے کے حوالے سے اس کے اندر تو باقاعدہ یہ بھی تفصیل موجود ہے کہ خواجہ صاحب 3 سال تک وہاں جھاڑو مارتے تھے، لیکن نہ کوئی آواز آئی، نہ کوئی کچھ نہ کوئی فیض حاصل ہوا. اتفاق سے ایک دن داتا گنج ہجویری پر ایک طوائف آئی، ایک لڑکی آئی، اس نے کہا داتا میرے آشنا کو مجھ سے ملا دے. اتنے میں تھوڑی دیر میں اس کا آشنا آیا، کمر میں ہاتھ ڈال کے لے کے چلا گیا. تو خواجہ صاحب نے کہا کہ داتا تیری بھی کیا لیلا ہے کہ ایک رنڈی طوائف لڑکی بدکار اپنے آشنا کی تجھ سے فریاد کرتی ہے، تو اس کا آشنا دے دیتا ہے. 3 سال سے جھاڑو مار رہا ہوں، مجھے کوئی فیض حاصل نہیں ہوتا، نہ کوئی گفتگو ہوئی، نہ کوئی بات چیت ہوئی. تب قبر سے آواز آئی کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اس نے مجھ سے ہی طلب کیا، اس لیے میں نے اس کو دیا ہے. ابھی تک تم نے مجھ سے کہاں مانگا ہے؟ یہ حال ہے. تب وہاں سے اجازت ملی لاہور کی دھرتی سے، تب وہاں سے نکلے اور اجمیر کی دھرتی پر کے اپستھت ہوئی، براجمان ہوئی. میں کہتا ہوں اگر واقعہ یہ سچا ہے، میرا عقیدہ تو نہیں ہے کہ اگر وہ ولی اللہ تھے تو ایسا کرتے تھے، لیکن اگر یہ سچا ہے تو پرلے درجے کا گھٹیا اور ذلیل اور مشرک آدمی تھا. وہ غریب النواز نہیں تھا، وہ سلطان الہند نہیں ہو سکتا. استغفر اللہ. سمجھ میں بات آئی نہیں؟ وہ مشرک آدمی تھا. آگے بڑھو. تفصیلی جواب، کیونکہ اللہ کے جو دشمن ہوتے ہیں ان کے بہت زیادہ اعتراضات رسولوں کے لائے ہوئے دین پر بھی ہوتے ہیں اور شریعت پر بھی ہوتے ہیں، اور لوگوں کو انہی اعتراضات کے ذریعے سے دین شریعت سے روکتے ہیں. میں نے بتلایا تھا کہ قرآن مجید میں ہر شکوک اور شبہات کے جواب موجود ہیں. مفصل جواب یہ ہے کہ اللہ کے دشمن انبیاء کے دین پر کئی طرح کے اعتراضات کرتے ہیں اور اس طرح لوگوں کو دین سے روکتے ہیں. ان میں سے ایک اعتراض انبیاء اور اولیاء کا وسیلہ بھی ہے. وہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. جو لوگ شرک کرتے ہیں انبیاء اولیاء کو واسطہ اور وسیلہ بناتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ بولو. ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، بلکہ شہادت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، نہ کوئی روزی دینے والا ہے، نہ کوئی نفع دے سکتا ہے، نہ تکلیف میں مبتلا کر سکتا ہے. بلکہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ذات پاک کے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے. شیخ عبد القادر جیلانی کا تو ذکر ہی کیا ہے. یہ بڑی یہ جو آخری بات ہے نا، آخری بات، یہ آخری جو بات ہے کہ بلکہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ذات کے لیے نفع اور نقصان کا اختیار، یہ یوں سمجھیے کہ سرحد پر کھڑے ہو کر، بالکل باؤنڈری پہ کھڑے ہو کے مارنے والی بات ہے. حالانکہ یہ عقیدہ، اس سے بھیانک عقیدہ رکھتے. ذرا موبائل بند کر لو یار پلیز. خیر، بند ہو گیا. کیا مشرکین یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں؟ نہیں رکھتے. لیکن شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا چلو مانتے ہیں کہ تم رکھتے ہو، مان لیتے ہیں.
وہ تو کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے مالک ہی وہی ہیں، ہم تو مالک ہی کہیں گے کہ ہو مالک کے حبیب. پتہ نہیں کہاں سے احمد رضا خان صاحب یاد آ جاتے ہیں بریلی کی دھرتی سے. ہم تو انہی کا شعر ہے یہ، ہم تو مالک ہی کہیں گے کہ ہو مالک کے حبیب، نہیں محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا، ہم تو مالک ہی کہیں گے. اے اللہ کے نبی آپ تو مالک ہیں کیونکہ محبوب اور محب میں میرا تیرا نہیں ہے، جو اللہ کا وہ آپ کا. اعوذ باللہ استغفر. تو یہ تو وہ عقیدہ رکھتے ہیں. شیخ محمد بن عبد الوہاب نے کہا ارے یہ عقیدہ رکھنے والا تو بھینکر قسم کا مشرک ہے، اس کو چھوڑو اور آگے بڑھو. اگر وہ یہ بھی رکھتا ہے عقیدہ، کیا یہ بھی عقیدہ رکھے کہ ہم اللہ کے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ خود نفع نقصان کے مالک نہیں، چاہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی. ہوئی نا بات؟ سمجھ میں آگی؟ نقطہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ بولو ذرا، آواز دو یار، سمجھو. مجھے نہیں سمجھ میں ہے، مجھے بتا سکتا ہے کوئی؟ آپ سمجھ گئے؟ آپ سمجھ گئے؟ ہاں ایک ہے گھٹیا، ایک ہے پرلے درجے کا گھٹیا. سمجھ میں آیا آپ کے شکیل صاحب کیا ہے؟ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کو نقصان اور فائدے کا اختیار نہیں رکھتے، آپ عقیدہ رکھتے ہیں، تو پھر عبد القادر جیلانی کی بات کیا ہے؟ آپ سمجھے؟ کون سمجھا ہے؟ ہاتھ اٹھائے. جی علاء الدین صاحب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفع اور نقصان کے اختیار نہیں رکھتے، تو دوسرے صالحین نفع اور نقصان کا کیا اختیار رکھتے ہیں؟ یہ ایک اعتراض ہے. پہلے اعتراض سمجھو تب جواب سمجھ میں آئے گا. جی آپ کیا سمجھو؟ اللہ کے نبی جو ہے نفع نقصان کا جو ہے طاقت نہیں رکھتے ہیں، ان کو نہیں عقیدہ رکھا جاتا، مگر اس کے باوجود بھی جو ہے عبادت دوسروں کو کیا جاتا ہے، یعنی غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. نہیں، میں کہنا جی ڈاکٹر صاحب جی مگر مان لو کہ اگر وہ رکھتے ہیں ہاں تو کیا عبد القادر جیلانی کی؟ نہیں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ دو فریق یہاں جوڑ لو آپ. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کرتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، بلکہ شہادت اور گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، نہ کوئی روزی دینے والا ہے، نہ کوئی نفع دے سکتا ہے، نہ تکلیف میں مبتلا کر سکتا ہے. یہ صرف کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ذات کے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے. ہم مانتے ہیں جیسا کہ معترض مشرک ہے نا. شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر ہی کیا ہے؟ جب نبی نہیں رکھتے تو ان کا تو ذکر کیا ہے؟ لیکن میں ایک گنہگار انسان ہوں، چونکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں صالحین کا بڑا مرتبہ ہے، اس لیے میں ان کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ آج کل کے جو مشرکین ہیں قبر پرست، یہ جو شیخ رحمت اللہ علیہ نے اتنی بات لکھی ہے کہ اعتراض کرنے والا مشرک یہ کہتا ہے کہ میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہوں کہ اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے. کیا آج کل کا مشرک یہ عقیدہ رکھتا ہے؟ میں نے کہا اس سے بھی بھینکر عقیدہ اس کا ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، نہیں محبوب و محب میں کوئی میرا تیرا. لیکن شیخ رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ تو خیر ہے ہی ہے گھٹیا، یہ پرلے درجے کا گھٹیا ہے، اس کا تو ذکر ہی کیا ہے. ان پاک بننے والوں کو ذرا ان پاک و صاف بننے والوں کی یہ جو ہے یہ عقیدہ دیکھو، یہ عقیدہ کہ ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ نہیں رکھتے. اگر آپ یہ عقیدہ بریلویوں کے سامنے یا قبر پرستوں کے سامنے ذکر کریں گے، کہیں گے کہ نہیں یہ غلط ہے.
یہ جس نے اعتراض کیا ہے، اعتراض کرنے والا جھوٹ بولتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی سب کچھ مالک و مختار ہیں، جس کو چاہیں دیں، جس کو چاہیں لیں، جس کو سب کچھ وہی کرنے والے ہیں. دنیا میں انہی سے سب کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ تو وہی میں کہہ رہا ہوں، ان کا تو شیخ نے اپنے زمانے کے مشرکین کا تذکرہ کیا ہے. اگر آج کے زمانے کا مشرکین کا تذکرہ ہوتا تو شیخ شاید یہ عبارت نہ لکھتے. آج کل کے زمانے کے مشرک تو یہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں. یہ مانتے ہی نہیں. وہ تو کہتے ہیں مالک ہیں، سب کچھ ہیں، جو کچھ چاہیں جو اللہ دے جو ان سے لے لو. بلکہ بزرگان دین بھی سب کچھ کے مالک. سمجھ اب بات آئی سمجھ میں کہ نہیں؟ خلاصہ ہو گیا. ہاں یہ میں ایک اہم بات بتلا رہا ہوں. تو ہاں تو شیخ نے تھوڑا تنازل اختیار کر کے اور نیچے سے لیا ہے معاملات. سمجھ رہے ہیں؟ ان کا تو ذکر وہ تو ہے ہی ہے جانو. اور چلو یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ تم مانتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں اعتراض کرنے والا کہ چونکہ ہم گنہگار آدمی ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ سے ان کو واسطہ بنا کر کے صالحین کے کا واسطہ بنا کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں ہم. اس اعتراض کا جواب کیا ہے؟ اس اعتراض کا جواب بھی وہی ہے جو پہلے گزر چکا ہے کہ جن لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی وہ بھی یہی اقرار کرتے تھے کہ ان کے معبود بھی کسی کام کا اختیار نہیں رکھتے، ہم صرف ان کے وسیلے سے مرتبہ و شفاعت کے طلبگار ہیں، اور یہی تم بھی کہتے ہو. پھر ان کو وہی قرآن مجید کی آیتیں سناؤ جو پہلے اس مفہوم کی گزر چکی ہیں، پچھلے آپ نے سنی ہیں اس کی، اور ان کی خوب خوب وضاحت کرو. یہاں ایک جواب اور بھی آپ دے سکتے ہیں کہ کسی کے بڑے ہونے کا، بڑا ہے ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کسی کے بڑے ہونے کا مطلب کیا یہی ہے کہ اس سے جو بڑا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے اور اس کے نیچے والے سے مانگا جائے؟ بھئی جو بھی جس کو بھی آپ بڑا مانگ رہے ہو، اولیاء بڑے ہیں، صالحین بڑے ہیں، انبیاء بڑے ہیں، رسول بڑے ہیں، ان سے بھی بڑا کوئی ہے کہ نہیں؟ بولو. اللہ ہے. تو کیا کسی کے بڑے ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو بڑا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے اور اس سے مانگا جائے؟ مثال کے طور پر آپ کے والد صاحب، آپ کے والد صاحب کے دوست ہیں، آپ کے والد کا مقام اور مرتبہ آپ کی نظر میں ان کے دوست کے مقابلے میں بڑا ہے کہ نہیں؟ اب آپ کو چپل کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے، اب آپ ابا کو چھوڑ کر کے ان کے دوست کے سامنے جا کے بھیک مانگیں، ان کے دوست سے طلب کریں کہ آپ ہمارے ابا کے بڑے دوست ہیں، آپ ہمیں یہ دے دو. تو باپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جبکہ باپ اس اپنے دوست سے کہیں زیادہ بڑا ہے. اگر دوست کروڑ پتی ہے تو وہ ارب پتی ہے، اور اس کا بیٹا کروڑ پتی کے پاس جا کے مانگ رہا ہے تو ارب پتی کیا کرے گا؟ کہے گا بدتمیز، میری توہین کرتا ہے. میں بڑا ہوں، میں تیرا باپ ہوں، میں نے تجھے بچپن سے گود میں کھلایا پلایا سب کچھ، آج بڑا ہو کر کے تو مجھ سے مانگنے کے بجائے میرے دوست سے جا کے ہاتھ مانگ پھیلاتا ہے، میری توہین کرتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے. اولیاء بڑے ہیں، صالحین بڑے ہیں، انبیاء بڑے ہیں، رسول بڑے ہیں، مقام ہے، مرتبہ ہے، منزلت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ ان سے جو بڑا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے اور اس سے نہ مانگا جائے. شیخ صاحب وہ سمجھتے ہیں کہ سیڑھی کے نیچے کندھا سے چڑھیں گے یا اوپر درخت چڑھیں گے، ان کا یہ سوچنا ہے. اس پونیت کرنا تو بڑی نیچے درجے سے دھرتی سے چڑھیں گے، اوپر ہی لوگ کود جائیں گے، کتنا تو سیڑھی لگانے کا، اس لیے نیچے ڈنڈے سے شروع کرتے ہیں، نیچے اسٹیپ سے شروع کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ بہت اوپر جا کے کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ کی یہ سب سے بڑی توہین ہے کہ اللہ رب العزت کو کوئی چھت کی طرح سمجھ کر کے نعوذ باللہ وہ اللہ بھائی سیڑھی وہاں لگائی جاتی ہے آپ چھت سے دور ہیں ٹھیک ہے چھت 10 مثلاً 100 میٹر پر ہے اور آپ نے 5 میٹر کی یا 4 میٹر یا 2.5 میٹر کی اب کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ کیسے چڑھا جائے تب تو سیڑھی لگائے گی جب آپ چھت آپ سے دور ہے تو سیڑھی لگائیں گے آپ لیکن اگر چھت آپ سے قریب ہے تو وہاں سیڑھی لگائیں گے وہاں سیڑھی تو نہیں لگائیں گے تو چھت دور ہے اس لیے سیڑھی کی ضرورت اللہ فرماتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید میں تو تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں تو وہاں سیڑھی لگانے کی کیا ضرورت ہے ایک منٹ عقلی دلائل کو عقلی دلائل سے مارو نا جو جس سے مرتا ہے اس کو ویسے مارو تو اب عقلی دلائل کی توڑ یہ ہے کہ نہیں ہے قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تو فرماتا ہے میں تم سے قریب ہوں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب میرا بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس سے قریب ہوں اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو جب تم سوال کرتے ہو کوئی چیز مانگتے ہو تو میں تم سے قریب ہوں اجیب دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں ہے کہ نہیں اللہ تو یہ کہتا ہے تو اگر تم گنہگار ہو بدکار ہو یا ایھا الناس توبوا الی اللہ جمیعا اللہ فرماتا ہے اے دنیا کے تمام لوگوں اللہ کی طرف رجوع کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو تو اللہ سے توبہ کرو نا اللہ سے معافی مانگو اللہ سے روزی مانگو اللہ سے سب کچھ طلب کرو جو محتاج ہے وہ تمہیں کیا دیں گے جو اپنی پیدائش کے محتاج ہیں صحت کے محتاج ہیں تندرستی کے محتاج ہیں اگر وہ اتنے بڑے دیالو ہوتے تو اپنی موت کو روک سکتے تھے مرے کیوں خیر یہ اور اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں ہیں جو آپ جانتے ہیں کفار مکہ کے تعلق سے کہی گئی اس کو آپ ان کے سامنے بیان کر سکتے ہیں اور ان کو کھول کھول کر کے واضح کر سکتے ہیں مشرکین کا ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے یہ سمجھ میں آ گیا اس اعتراض کا جواب سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کہہ رہے ہو نا کہ وہ بڑے ہیں اس لیے ہم ان سے مانگتے ہیں ان کو پکارتے ہیں تو ان سے کہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے جنگیں لڑی تھیں اور جن کو قتل کیا تھا وہ بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے تو تمہارے میں ان میں کوئی فرق نہیں دوسرا اعتراض مشرکین کا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آیات شرک کے رد میں ہیں وہ تو بت پرستوں کے لیے نازل ہوئی ہیں تم ان کو انبیاء اور اولیاء پر کیوں لگاتے ہو جو آیتیں اللہ رب العزت نے جو آپ نے اب جب ان کو پڑھ پڑھ کے بتاؤ کہ اللہ نے کہا ان کی پوجا نہ کرو ان کی پوجا صنم کی پوجا مت کرو یہ مت کرو تو وہ کہیں گے کہ تم ان آیتوں کو ان کے اوپر کیوں لگاتے ہو انبیاء اور صالحین اور نیکوکار لوگوں کے اوپر کیوں اس کو فٹ کرتے ہو وہ تو بت پرستوں کے لیے نازل ہوئی ہیں ہمارے لیے تھوڑی اتری ہم تو مسلمان ہیں تو ان آیتوں کو ہمارے اوپر کیوں فٹ کرتے ہو اس کا جواب کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ تمہیں ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں خود اقرار ہے کہ کافر بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے قائل تھے اس سے کہو کہ تم مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو اب وہ آیتیں بتائیں وہ لئن سألتم من خلق السماوات والارض اگر آپ پوچھیں زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے تو وہ کہیں گے اللہ ہے تمہاری آنکھوں کا مالک کانوں کا مالک کون ہے اللہ ہے آسمانوں کا مالک کون اللہ ہے کہ نہیں تو ان سے کہو جب تم اقرار کرتے ہو کہ کفار مکہ یا کافر اور مشرکین جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے قائل تھے وہ بھی اللہ کی ربوبیت کے قائل تھے وہ جن کی قبروں کا قصد کر کے جاتے تھے ان سے شفاعت کے طالب ہوتے تھے ان سے کیا مانگتے تھے سفارش طالب ہوتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مشرکین اور موحدین کے عمل میں فرق کر دے اور بتا دے پھر اس کو بتاؤ کہ کافروں میں کچھ تو ایسے تھے جو بتوں کو پکارتے تھے اور کچھ تو ایسے تھے جو اولیاء اور صالحین کو بھی پکارتے تھے اور کچھ ایسے تھے جو انبیاء کو بھی پکارتے تھے چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب کہ جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ خود اللہ تعالیٰ کے حضور قرب تلاش کرتے رہتے ہیں
یہ جن کو پکارتے ہیں وہ خود بیچارے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیکیاں کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ ہم کیسے اللہ سے قریب ہو جائیں، کہ ان میں کون اللہ کا زیادہ مقرب ہے، وہ خود اللہ سے قریب ہو، تو ان کو وہ پکارتے ہیں جو خود اللہ سے قریب ہونے میں جد و جہد اور کوشش اور محنت کرتے ہیں۔ یہ تو دلیل ہو گئی کس کی؟ اولیاء اللہ کو وہ پکارتے تھے، کہ صرف پتھر کی پوجا نہیں کرتے تھے، پتھر ہی کو نہیں پکارتے تھے وہ لوگ، بلکہ اولیاء کو پکارتے، انبیاء کو بھی پکارتے تھے۔ اس کی دلیل کچھ لوگ حضرت عیسیٰ کو اور ان کی والدہ محترمہ کو بھی پکارتے تھے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقة كانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا کہ مسیح ابن مریم تو صرف اللہ کے ایک رسول تھے، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے تھے، اور ان کی ماں صدیقہ تھیں، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھیے ہم ان کے لیے آیات کو کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر دیکھیے وہ کدھر الٹے جا رہے ہیں۔ یعنی اے لوگو تم عیسیٰ کو پکارتے ہو، اے لوگو تم ان کی ماں مریم کو پکارتے ہو، ٹھیک ہے عیسیٰ رسول ہیں، ان کی اماں صدیقہ تھیں، پاک باز تھیں، طاہرہ تھیں، سب کچھ تھیں، لیکن اللہ فرماتا ہے وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، وہ دونوں، یہ کیا بات ہوئی کھانا کھاتے تھے؟ انسان ہی نہیں تھے بلکہ کھانے کے محتاج تھے۔ آدمی جب ضرورت پڑتی ہے جب ہی کھانا کھاتا ہے، اور کھانے ہی سے سارے رشتے جڑے ہوئے ہیں جناب۔ مثل مشہور ہے پیٹ نہ ہو تو بھیٹ نہیں ہوتی، یہ پیٹ ہے تو بھیٹ، پیٹ ہے تو بیوی ہے، پیٹ ہے تو ماں ہے، پیٹ ہے تو اولاد ہے۔ اگر یہ بھوک نہ لگے کسی کو تو ہم اور آپ ملیں گے؟ ضرور لب کو لات مار کے بھاگیں گے، بھائی چل تیرے محتاج نہیں، لیکن یہ پیٹ اللہ نے بتایا، اس لیے خصوصیت کے ساتھ اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ کیا؟ کانا یا کلان الطعام، وہ دونوں کیا کرتے تھے؟ کھانا کھاتے تھے۔ وہ تو صرف وہ کھانا کھاتے تھے، یعنی وہ کھانے کے بھی محتاج تھے، انہیں بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی۔ تو جنہیں بھوک لگتی ہے، جو کھانے کے محتاج ہوں، جو پیاس کے محتاج ہوں، جو پانی کے محتاج ہوں، وہ تمہیں کیا دے سکتے ہیں؟ وہ جو خود محتاج ہو۔ اور پھر جب انسان کھانا کھائے گا تو پھر بہت سارے کام ہوں گے، گندگی میں بھی جائے گا، پیشاب بھی کرے گا، غلاظت بھی، پیخانہ بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا، اور اللہ رب العزت ان تمام سب چیزوں سے پاک ہے۔ وہ کیسے اللہ ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہاری ضرورت کو پوری کر سکتا ہے؟ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ تھے، رسول ہیں، سب کچھ، اور آپ ان کے سامنے یہ بھی آیتیں پیش کر سکتے ہیں۔ کیا؟ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جس دن ان سب مشرکوں کو اللہ اکٹھا فرمائے گا، پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہی لوگ تم کو پوجتے تھے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ جہاں اولیاء صالحین کو پوجتے تھے، پکارتے تھے، جہاں انبیاء اور رسل کو پکارتے تھے، وہیں فرشتوں کو بھی پکارتے تھے۔ تو اللہ ان مشرکوں کو اکٹھا کرے گا، پھر فرشتوں سے فرمائے گا کہ کیا یہی لوگ پوجتے تھے تمہیں؟ تو وہ فرشتے کہیں گے الہی تو ہر عیب سے پاک ہے، سبحانک انت ولینا، تو ہر عیب سے پاک ہے، ان سے ہمیں کیا کام ہے، ان سے ہمیں کیا کام ہے، تو ہمارا مالک ہے۔ یہ ہم کو نہیں بلکہ شیطان کو پوجتے تھے، یہ ہم کو نہیں بلکہ، اب سوچو جبریل آ رہے ہیں کہ میکائیل آ رہے ہیں کہ اسرافیل آ رہے ہیں، کہتے ہیں نا جبریل آئے تھے، اسرافیل آئے تھے، یہ جبریل اسرافیل نہیں تھے بلکہ کون تھے؟ شیطان تھے، ان کو پوجتے تھے۔ یہ ان میں اکثر لوگ شیطانوں ہی کو ہی مانتے تھے،
اللہ فرماتا ہے ان میں اکثر لوگ شیطانوں کو ہی مانتے تھے. سورہ سبا آیت نمبر 40 اور 41. اور اسی طرح یہ آیت کریمہ بھی انہیں پڑھ کر کے سنائے. کیا؟ اپنی اپنی کتابیں کھول کے رکھو بھائی. آپ کو کتاب نہیں ملی؟ کیوں یہ کتاب رکھی نہیں یہاں پہ؟ اتنی ساری ہونے کے باوجود بھی کم ہو گئی. 10 13 بنائی گئی تھی. پھر صفحہ نمبر 18. اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ان کے سامنے پیش کریں. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ أَعْلَمُ الْغُيُوبِ. یاد کرو جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ وہ کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے، مجھ سے کہیں ہو سکتا ہے کہ میں وہ بات کہوں جو ناحق ہے، یعنی جس کا میں مستحق نہیں ہوں. میں بھلا ناحق بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اگر میں نے یہ بات کہی ہوگی تو ضرور تجھے معلوم ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ تو میرے دل کی بات کو جانتا ہے، البتہ میں تیرے دل کی بات نہیں جانتا. بے شک تو ہی غیر کی باتیں جاننے والا ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 116. ان آیات سے کیا پتہ چلا؟ ان آیات سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ انبیاء اور رسول کو پکارتے تھے، اور جہاں یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ صالحین کو پکارتے تھے، جہاں یہ معلوم ہوا کہ جنوں کو پکارتے تھے، وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء اور رسول جن کو آج لوگ پکارتے ہیں مدد کے لیے، قیامت کے دن کہہ دیں گے اے اللہ ہم نے ان کو اس بات کا حکم نہیں دیا. معبود بنانے کا مطلب اور کیا ہوتا ہے کہ آدمی سجدہ کرے، رکوع کرے، اس کو پوجے، ان کو پکارے، یہی تو ہے نا معبود بنانا، اور کیا ہے؟ اس تفصیل کے بعد اب اعتراض کرنے والوں سے کہیں، پوچھیں کہ دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کافر قرار دیا جو بتوں سے استغاثہ کرتے تھے، اور ان کو بھی کافر قرار دیا جو اس غرض سے اولیاء اور صلحاء کی طرف رجوع کرتے تھے، اور انہی لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال بھی کیا، جنگیں بھی کی، لڑائی بھی کی، ہے کہ نہیں؟ انہی لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی؟ جنگیں کی، لڑائی بھی کی. اس بات پر اگر وہ یہ کہیں، کون؟ مشرکین، اعتراض کرنے والا اگر یہ کہے کہ جناب کفار بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ان سے مانگتے بھی تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ان سے مانگتے بھی تھے، مگر ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ نفع اور نقصان کا مالک اور کائنات کا مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہے، ہم اسی سے مانگتے ہیں. اولیاء صالحین کو اس کا اختیار حاصل نہیں، لیکن ہم اس لیے ان کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اللہ کے ہاں وہ ہماری سفارش کر دیں، اللہ کے ہاں وہ ہماری سفارش کر دیں. اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا بھی جواب سنیے. اس اعتراف پر، ان کے اقرار پر آپ یہ جواب دیں کہ آپ کی اس بات میں اور کفار کی بات میں کوئی فرق نہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں اس کیا ہے؟ تمہاری یہ بات اور کفار کی بات میں کوئی فرق نہیں. اور آیت کریمہ پڑھو، کون سی؟ والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. سورہ الزمر آیت نمبر 3 کی جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو دوست بنایا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو بس اسی لیے پوجتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ کے نزدیک کر دیں. تو تم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں. اسی طرح قرآن کریم کا یہ فرمان بھی سنائیں کہ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. مشرک کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے. سورہ یونس آیت نمبر 18. میرے دوستو
یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہو جانی چاہیے کہ مشرکین کے یہی 3 شبہات سب سے بڑے ہیں جو آپ نے ابھی سماعت فرمایا. کوئی بھائی بتا سکتا ہے 3 شبہات کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 شبہ بتاؤ. پہلا شبہ کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ساری عبادتوں کا مستحق ہے. ہم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں، ہے نا، کہ روزی دینے والا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، نفع نقصان سب کچھ اللہ رب العزت ہی ہے. یہاں تک کہ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے، چہ جائے کہ شیخ عبد القادر جیلانی. لیکن کے بعد موت آتی ہے. لیکن چونکہ ان کے بڑے مقام اور مرتبے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہیں، اس لیے ان کو واسطہ بنا کر ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں. نمبر 1 اعتراض، اس کا جواب گزر چکا. نمبر 2 اعتراض کیا کرتے ہیں وہ؟ دوسرا اعتراض کیا ہے بتاؤ؟ ہاں، دوسرا اعتراض کیا ہے؟ اب وسیلہ تو مطلب اس کو بیان کرو نا. دوسرا اعتراض کیا ہے؟ دوسرا ان کا اعتراض کیا ہوتا ہے مشرکین مکہ، یعنی معترض کا دوسرا اعتراض اس موقع پر کیا ہے؟ دوسرا اعتراض وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ جو آیات آپ پڑھ کے ہم کو سنا رہے ہو، یہ تو مشرکین کے لیے، یہ تو کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے اتاری ہیں جو بت پوجتے تھے، ان کے لیے اتاری ہیں جو بت پوجتے تھے. ان کے رد میں اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل فرمائی ہیں. تم ان کو انبیاء اور اولیاء اور صالحین کے اوپر کیوں فٹ کرتے ہو؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ اس کا یہی جواب دیں گے کہ اللہ کی جن کو وہ جو لوگ پکارتے تھے، جن کو اللہ نے کافر قرار دیا ہے، وہ بھی اللہ کی ربوبیت کے قائل تھے، وہ بھی اللہ کی ربوبیت کے قائل تھے. اور وہ جن کی قبروں کا قصد کر کے جاتے تھے ان سے سفارش ہی کے طالب ہوتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ مشرکین اور موحدین میں فرق کرنا چاہ رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام سب چیزیں کی ہیں. کیوں اولیاء یہ تمام سب چیزیں. اور تیسرا اعتراض وہ یہ ہوتا تھا کہ جناب کفار و مشرکین تو اولیاء سے مانگتے تھے، مگر ہم گواہی دیتے ہیں کہ نفع دینے والا، نقصان پہنچانے والا، کائنات کا انتظام کرنے والا سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی ہے، ہم تو صرف سفارش کے لیے ان سے جاتے ہیں. تو ان سے کہو تمہاری اس بات میں اور کفار کی بات میں کوئی فرق نہیں ہے. اور یہ آیتیں پڑھو کہ اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوست بنا رکھا ہے، کہتے ہیں صرف اس لیے ہم ان کی پوجا کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں. ہاں، اور یہ آیت بھی پڑھو کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی ہیں. یہ 3 شبہات سب سے بڑے ہیں جو مشرکین کے ہاں ہیں. جب یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی کتاب کریم میں خوب وضاحت سے اس کا ذکر کر دیا ہے، اب اگر ان کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو باقی شبہات کے جوابات بالکل آسان ہیں. باقی شبہات کیا ہیں؟ آگے بڑھتی ہیں، آگے بڑھیں. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب علی میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر رہا، میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا. کہنے والا کہ میں اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں کرتا. رہا مسئلہ اولیاء کو پکارنے کا اور ان کی طرف رجوع کرنے کا، تو یہ ان کی عبادت تو نہیں ہے. اولیاء کو پکارنا یا ان کی طرف رجوع کرنا، ان سے التجا یعنی پناہ لینا ان کی، یہ عبادت کہاں ہے؟ ان کی طرف جھکاؤ رکھنا، ان کو پکارنا ان کی عبادت نہیں ہے. تو پھر اس کا جواب کیا ہے؟ آپ اس سے یہ کہیں کہ میرے بھائی
تم واقعی یہ کہتے ہو کہ اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی وغیرہ یا جتنے بھی اولیاء صالحین یہ نفع نقصان کے مالک نہیں، ہم تو صرف ان کو وسیلہ بناتے ہیں کیونکہ ان کو مقام اور ان کو فضل ہے. تو اس کا بڑا ہی سہل جواب اللہ کی کتاب میں موجود ہے. کہ ان سے یہ کہو کہ یہ بتاؤ کہ کفار مکہ جن کی طرف رجوع کرتے تھے، جن کو پکارتے تھے، کیا وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ بت پیدا کرنے والے ہیں، روزی دینے والے ہیں، نفع پہنچانے والے ہیں، نقصان پہنچانے والے ہیں؟ کیا وہ عقیدہ رکھتے تھے؟ نہیں. وہ بھی تو صرف یہ کہتے تھے کہ ہمارے واسطہ ہیں ہمارے اور اللہ کے درمیان، ہے کہ نہیں؟ وہ بھی یہی کہتے تھے. چنانچہ اللہ رب العزت نے وہ آئے تھے، جیسا کہ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ یعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ينفعهم، کہ وہ اللہ کی عبادت ایسے لوگوں کی کرتے ہیں کہ جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ انہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے سفارشی ہیں. قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا بِالْأَرْضِ، کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتلاتے ہو کہ جس کا علم بھی اللہ کو نہیں ہے، نہ زمین میں آسمان میں، جبکہ وہ سب کا عالم ہے. لیکن وہ باتیں جو تم بیان کرتے ہو یہ تو کہیں سمانے والی ہے ہی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات پاک ہے. تمہارے ان اعمال سے اور تمہارے ان بدعقیدگیوں سے اللہ کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے. تو ان سے آپ کہیں کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم اقرار کرتے ہو کہ اخلاص عبادت، خالص عبادت تم پر فرض ہے؟ اگر وہ عبادت اور اس کے اقسام کو نہ جانتا ہو تو اس کو بتلاؤ کہ عبادت اور اس کے اقسام کیا ہے. دعا عبادت ہے، رکوع سجدے عبادت ہے، نظر عبادت ہے، خشیت عبادت ہے، خشوع اور خضوع عبادت ہے، پکارنا عبادت ہے کہ نہیں؟ فریاد کرنا عبادت ہے، استعانت عبادت ہے، استغاثہ کرنا عبادت ہے. نظر و نیاز کیا ہے؟ عبادت. اس کو بتاؤ عبادت کیا ہے. اگر وہ نہیں جانتا ہے تو اس کو بتاؤ، اور اس کو یہ بھی بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین، کہ اپنے رب کو عاجزی سے اور خفیہ طور پر پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. اور یہ سمجھا دینے کے بعد اس سے دوسرا سوال کرو. کیا؟ اس سے دوسرا سوال کریں کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے؟ ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو، اپنے رب کو پکارو عاجزی سے اور خفیہ طریقے سے. اسے پوچھو کیا یہ عبادت ہے؟ تو وہ یقیناً کہے گا ہاں عبادت ہے، کیونکہ دعا اور پکارنا تو عبادت کا مغز ہے. الدعاء مخ العبادہ یا الدعاء هو العبادہ. اب اس کو سمجھائیے کہ جب پکارنا اور دعا کرنا عبادت ہے اور اس بات کا آپ کو اقرار ہے، اور آپ رات دن میں اللہ تعالیٰ کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جب آپ نے اپنی کسی حاجت میں کسی نبی ولی اور بزرگ وغیرہ پکارا، تو کیا تم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کیا یا نہیں کیا؟ جب پکارنا عبادت ہے تو رات دن میں اللہ تبارک تعالیٰ کو آپ پکارتے ہیں. اب بتلائیں کہ اگر آپ نے کسی ضرورت کے وقت نبی ولی بزرگ وغیرہ کو پکارا تو یہ اللہ ہے، تو اس اللہ کی عبادت میں اس کو شریک بنایا کہ نہیں بنایا؟ وہ یقیناً یہاں پر اگر وہ عنید نہیں ہوگا تو جواب دے گا ہاں یہ تو ہے. اب اس سے یہ کہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر عمل ہے، کیا فصل لربک وانحر، نماز اپنے رب کے لیے پڑھو اور قربانی کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کی اور اس کی عبادت کی، تو بتلائیے کیا یہ قربانی عبادت ہے؟ وہ ضرور کہے گا کہ ہاں عبادت ہے. اب اس سے پوچھئے کہ اگر تم نے کسی مخلوق، جب یہ عبادت ہے اور یہی کام، یہی قربانی تم نے کسی مخلوق، نبی یا جن وغیرہ کے لیے جانور ذبح کیا، تو کیا تم نے غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک نہیں کیا کہ نہیں کیا؟ تو وہ اقرار کرے گا کہ ہاں بے شک کیا. اب پھر اس سے پوچھیں کہ وہ مشرکین جن کے بارے میں قرآن مجید نازل ہوا، کیا وہ ملائکہ، صالحین اور لات وغیرہ کی پوجا نہیں کرتے تھے؟
وہ کہے گا ہاں کرتے تھے، جواب دے گا کرتے تھے. پھر اس سے پوچھیں کہ کیا ان کی عبادت یہ نہ تھی کہ وہ ان کو پکارتے تھے، ان کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے اور ان سے پناہ وغیرہ لیتے تھے؟ اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کو اللہ کے بندے سمجھتے تھے. وہ لوگ کفار مکہ کیا سمجھتے تھے؟ اللہ کا بندہ سمجھتے تھے اور اقرار کرتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غلبے کے تحت ہیں، اللہ تعالیٰ کے غلبے کے تحت ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیچے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی تمام امور کا انتظام کرنے والا ہے. لیکن انہوں نے ان کو پکارا، ان کے مرتبہ اور سفارش کا سہارا لیا، اور یہ بات بالکل واضح، اس لیے وہ کیا قرار پائے؟ شرک قرار. سمجھ بات ہے کہ نہیں؟ اب اگر وہ سوال کرے اور پوچھے کہ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار کرتے ہو اور اسے بیزاری ظاہر کرتے ہو؟ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا، سفارش کا کی انکار کرتے ہو؟ تو اس سے آپ جواب دیں کہ ہمیں شفاعت کا انکار نہیں ہے، یقیناً اللہ کے نبی سفارش کریں گے، شفاعت فرمائیں گے، اور نہ ہی ہمیں سفارش کا انکار ہے شفاعت کا، اور نہ ہی ہم اس سے بیزاری ظاہر کرتے ہیں، بلکہ ہمارا تو ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور آپ کی شفاعت قبول ہوگی اور ہم آپ کی شفاعت کے امیدوار ہیں. لیکن یاد رکھیے شفاعت کی اجازت اللہ کے اختیار میں ہے. رسول کریں گے سفارش لیکن اجازت کون دے گا؟ اللہ کے اختیار میں ہے اجازت. اللہ کا ارشاد ہے قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دیجئے کہ شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے. نمبر 1. اسی طرح یہ شفاعت اللہ کی اجازت کے بعد ہوگی، یہ شفاعت اللہ کی اجازت کے بعد ہوگی. دلیل من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش یا شفاعت کر سکے؟ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی شفاعت نہیں کریں گے. قرآن مجید کا فرمان ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى، وہ شفاعت نہیں کریں گے مگر اس شخص کے لیے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو. یاد رہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس سے راضی ہوگا اللہ توحید ہی کو پسند کرتا ہے، اللہ توحید ہی کو پسند کرتا ہے، تو اللہ موحدین ہی سے راضی ہوگا اور انہی کے لیے سفارش کی اجازت دے گا. دلیل اس کی اللہ کا فرمان ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا متلاشی ہو تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. جب شفاعت اللہ کے اختیار میں ہے اور اس کی اجازت ہی سے ہوگی اور رسول اکرم اور کوئی بھی دوسرا شخص اجازت ملے بغیر شفاعت نہیں کر سکتا، تو یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت اہل توحید ہی کے لیے دے گا. اس سے آپ کو علم ہو گیا ہوگا کہ شفاعت مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ سب کو اس کی شفاعت سے محروم نہ کرنا. اے اللہ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میری شفاعت کے لیے اجازت دینا. اس طرح کی دعا کرو، اس طرح کی. یہ نہیں کہ اللہ میرے لیے، اللہ کے رسول میری سفارش کرو، اللہ کے رسول میری شفاعت کرو.